السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت اسٹوڈیو کے پروگرام بزم میں علماء کی نئی ایپیسوڈ میں ہوں حافظ خبیب میاں، اور آج ہمارے ساتھ اسلام آباد کی ایک معروف شخصیت موجود ہیں جن کا تعلیم و تعلم سے بہت گہرا تعلق ہے، اور میڈیا کے حوالے سے بھی کافی ان کی مصروفیات رہتی ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر سہیل حسن صاحب حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم کیا السلام حال ہے ورحمۃ شیخ؟ اللہ۔ جی الحمدللہ، اللہ ابھی کا سے ٹھیک ہے، آپ کی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ شیخ جزاک اللہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں بزم علماء میں۔ اس کا مقصد علماء کا تعارف عوام تک کروانا ہوتا ہے، تاکہ اگر وہ کہیں سے کچھ علم سیکھنا چاہیں یا سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ علم سوشل میڈیا سے اگر لینا چاہیں یا معلومات حاصل کرنا چاہیں تو ان کے پاس صحیح علماء ان کی ایک فہرست موجود ہو، ان کے پاس آپشن موجود ہوں۔ کیونکہ پچھلے کچھ دہائیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ جو بہت زیادہ وائرل ہوئے ہیں، تو ان کی وجہ سے عوام کو انہوں نے اچھا خاصا جو ہے وہ متاثر کیا، لیکن بیک گراؤنڈ اگر دیکھا جائے تو ان کا دینی اعتبار سے اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، بلکہ اکثر ان کے جو موقف ہیں اور جو ان کے عقائد ہیں وہ شریعت کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں۔ تو شیخ، سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ ناظرین کو بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے والد گرامی جناب مولانا عبدالغفار حسن رحمہ اللہ، تو وہ ہندوستان میں تھے، ان کی پیدائش وہیں کی تھی، وہیں پہ تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پھر وہ جب میدان عمل میں آئے تو مختلف اداروں میں پڑھایا وہاں پہ، جیسے کہ بنارس میں، دہلی میں، اور اس کے بعد پھر میری ننیہال جو تھی وہ مشرقی پنجاب میں تھی، تو پھر وہاں تشریف لے آئے، وہاں پہ رہے، وہاں ادارہ قائم کیا، وہاں پہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہا۔ اور آپ سنا ہوگا آپ نے عاصم حداد صاحب کا، تو وہ والد صاحبی کی محنت تھی، کوشش تھی اللہ کے فضل سے کہ ان کو اس قابل بنایا کہ وہ عربی سیکھیں، دین کا علم حاصل کریں، اور پھر وہ پاکستان تشریف لے آئے تھے۔ تو اس جب وقت پاکستان بنا تب تشریف لائے کہ اس کے بعد یا پہلے؟ ایک سال کے بعد، ایک سال کے بعد ہے۔ 1948 میں، صحیح۔ 1948 میں پھر پاکستان تشریف لائے، اور پھر یہاں پہ شروع میں جماعت اسلامی سے ہی تعلق رہا، اور اس کی جو مختلف سرگرمیاں تھیں، خاص طور پہ شعبہ تربیت انہی کے پاس تھا، انہی کی ذمہ داری تھی، اور اسی میں ہی وہ ساری مصروفیت رہتی تھی اس میں۔ تو ہم لوگوں کی بھی، میرے اور میرے بھائیوں کی، سب کی ہماری جو اٹھان ہوئی تو وہ اسی ماحول میں ہوئی، وہیں سے ہوئی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جب ہمارا بچپن کے بعد تعلیم کا وقت آیا، خاص طور پہ میرا، تو اس وقت آپ مدینہ منورہ تشریف لے چکے تھے، وہاں چلے گئے تھے۔ اس طرح پھر مجھے یہ موقع ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں نے پھر اپنی تعلیم جو مکمل کی وہ سعودی عرب میں ہی کی، مدینہ منورہ میں۔ بنیادی تعلیم بھی ادھر سے سٹارٹ کیا آپ نے؟ اب بنیادی تو میں میٹرک میں یہیں تھا، میٹرک میں پڑھ رہا صحیح۔ تھا، تو اس وقت پھر ایسے حالات بنے کہ میرے جو دوسرے بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر صہیب حسن، وہ وہاں پڑھ رہے تھے، تو ان کا آخری سال تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ میں وہاں آ جاؤں تاکہ ان کو ریپلیس کر سکوں، اور والد صاحب کو بھی ایک سپورٹ ہو جائے۔ جی ہاں، تو پھر میں اسی میں پھر چلا گیا تھا، تو وہیں جا کے پھر تعلیم کا پھر رخ ہی بدل گیا، پھر وہیں پڑھا۔ ویسے ابتدائی طور پہ آپ نے دنیاوی تعلیم سے شروع کی یا دینی سے؟ اصل تو شروع میں والد صاحب نے کوشش کی تھی، جب کراچی میں تھے دارالحدیث رحمانیہ سولجر بازار میں، اس میں وہاں پہ شیخ الحدیث تھے، پڑھاتے تھے، تو اس وقت وہ شروع کیا اس میں، لیکن اس وقت کی ایسی وہ تعلیم کا وہ تھا کہ وہ میں پوری طرح سیٹ ہو نہیں سکا، اس لیے کہ وہی کتابیں جو پرانی کتابیں، خاص طور پہ نحو، صرف وغیرہ، یہ سب فارسی میں ہوا کرتی تھی۔ بالکل ایسے ہی۔ تو وہ کچھ، وہ اگر اردو میں ہوں تو کم از کم آدمی کچھ نہ کچھ اپنی زبان کی وجہ سے سمجھ سکے، تو ہو نہیں سکا۔ پھر وہ اسکول کی تعلیم شروع کر دی تھی، اور پھر وہیں سے میں میٹرک تک پہنچا تھا کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہوا کہ وہاں پہ چلے گئے والد صاحب، تو پھر میں اور میرے بھائی، والدہ مرحومہ، ہم سب پھر وہاں مدینہ چلے گئے سب وہاں پر۔ باقی پھر ساری آپ نے تعلیم وہیں سے مکمل پھر وہیں سے مکمل کی۔ تو آپ کے اساتذہ میں کوئی معروف نام یا جن سے آپ بہت زیادہ متاثر رہے ہوں؟ ہاں، اس میں کئی شخصیات ہیں، تو جو اسی لیے کہ مدینہ یونیورسٹی جیسے ایک ادارہ تھا، اور اس میں جو اولین دیکھا اس میں شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ جیسی شخصیت وہ نظر آئی، اور ان سے سننے کا موقع ملتا تھا، مختلف وہاں پر بھی
وہ دروس دیا کرتے تھے مسجد یعنی جو جامعہ کی مسجد تھی اس میں، اور اسی طرح مسجد نبوی میں. اور جیسے میں کہہ سکتا ہوں ان میں سب سے زیادہ جو متاثر کیا ہے تو اس میں سب سے پہلی شخصیت تو وہی والد گرامی کے بعد مولانا شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کی ہے. جی ہاں، ان کی دروس، ان کی تقاریر وہ موقع ملتا تھا. اور اس کے بعد پھر جو مختلف اساتذہ تھے جن سے ہوا، اس میں شروع میں جو ثانوی کے مرحلے میں اس میں شیخ محمود طحان رحمہ اللہ، جی ہاں، تفسیر مصطلح الحدیث جن کی کتاب مشہور ہے، ہمارے مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے، وہ تھے، ان سے پڑھنے کا موقع ملا. انہی کے ایک حلبی ساتھی تھے شیخ محمود میرا رحمہ اللہ، وہ بھی انتقال کر چکے ہیں. صحیح. تو وہ بھی، تو ان لوگوں نے خاص طور پہ اس بات کی طرف کہ عربی زبان کی اٹھان ہے، اس کی لکھنا پڑھنا تحریر، اس پہ کافی فوکس کیا. تو ان سے کافی ہوا. پھر اسی طرح کلیہ میں آ کے ہی اتفاق سے ایک شامی ہی استاد تھے محمد المجذوب رحمہ اللہ، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے. تو ان کا بھی ادب کا تھا، لیکن ایک تو وہ دینی پس منظر، اس لیے کہ اکثر لوگ جو تھے یا وہاں پہ اساتذہ وہ اخوان المسلمون سے متاثر تھے. تو وہی ایک مرحلہ تھا کہ جس میں ان کے جو افکار ہیں یا ان کی تربیت ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ اثر آیا. تو وہ بھی اس معاملے میں بہت ہی اپنے طلباء کے ساتھ اس طرح کا خیال رکھتے تھے کہ ایک دینی ان کو فکر دی جائے اور دینی تربیت کا انداز کیا جائے. تو یہ ہے، کچھ سعودی اساتذہ بھی ایسے تھے کہ جو کہ بہت ہی یعنی محنت سے محبت سے پڑھایا کرتے تھے. تو ان کے اثرات بھی پھر ملتے ہیں اور وہ بھی اس میں آخر میں بعد میں زندگی میں کام آئے. شیخ آپ کا شیخ البانی رحمہ اللہ کے ساتھ بھی کچھ تعلق رہا؟ ہاں، شیخ البانی سے براہ راست تعلق تو ایک ہی دفعہ ہوا، ورنہ تو یہ ہے کہ جب بھی آتے تھے، اس لیے کہ وہ جب والد صاحب گئے ہیں اس سے پہلے وہ جا چکے تھے مدینہ سے. تو اس کے بعد والد گرامی آ گئے تھے. تو لیکن وہ ان کو جو یونیورسٹی کی جو وہ ہے کہہ لیجیے بورڈ آف گورنرز کہہ لیجیے، بورڈ آف ٹرسٹی، اس کے ممبر تھے. وہ ان کو اس میں وہ آیا کرتے تھے اور پھر ان سے ملاقات ہوتی تھی، ان کے دروس وغیرہ بھی ہوتے تھے، طلباء سے ملاقات بھی. تو اس طرح ان سے ملاقات کا، یا پھر سب سے پہلے جو میری ملاقات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک دفعہ شام جانے کا موقع ملا تھا، یونیورسٹی کی طرف سے ٹرپ تھا طلباء کا کہ دمشق میں. تو وہاں میں نے مکتبۃ الظاہریہ میں ہم لوگ گئے تھے، تو وہاں پہ دیکھا ان کے لیے الگ کارنر تھا، اس میں وہ بیٹھتے تھے، پیچھے ان کے سارے مسودات رکھے ہوتے تھے. صحیح. اور وہ وہیں پہ کام کیا کرتے تھے. پہلی دفعہ پھر وہیں پہ ملاقات ہوئی، اور میں اس وقت ماسٹر میں ہی کام کر رہا تھا، ایم اے میں. تو میرے پاس جو موضوع تھا اس کے لحاظ سے ایک کتاب تھی، وہ میں نے ذکر کی کہ آپ نے اپنی جو فہرست میں لکھا ہے کہ وہ نامکمل ہے. صحیح. لیکن جب کہ میں نے اس کو دیکھا ہے ابھی کیٹلاگ میں تو وہ تو مکمل ہے. کہنا اچھا. تو انہوں نے فوراً جلدی سے وہ نکالی فہرست اور اس میں پھر یہ نوٹ کر دیا کہ یہ مکمل انداز میں یہ مخطوطہ موجود ہے. تو وہ پھر اس طرح ان سے ایک براہ راست تعلق قائم ہوا. اور دوسری دفعہ پھر یہ ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا شیخ محمود میرا تھے ہمارے استاد، ان کو ذمہ داری دی گئی مکتبے کی. مکتبہ تھا یونیورسٹی کا، جامعہ اسلامیہ کا، تو وہ تھے. تو میں نے اپنے کام کے دوران دیکھا کہ مخطوطات جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں، کوئی خاص مرتب انداز میں نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا، تو کہنے لگا اگر تمہارے پاس وقت ہے تو تم کرو. انہوں نے میرے اوپر ہی ڈال دیا. میں کہا ٹھیک ہے چلیے، میرے استاد بھی ہیں اور میرا ہی فائدہ ہے. تو وہ میں نے پھر سارے جمع کیے، جی ہاں، مائکرو فلمز میں تھے، کچھ ویسے تھے، سارے جمع کیے اور پھر ان کے کارڈ بنا کے ان کو میں تو ان کو مرتب کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ شیخ البانی داخل ہوئے اسی کمرے میں. تو وہی کہنے لگے کہ ماذا تفعل یا ابنی، کیا کر رہے ہو تم؟ تو میں نے بتایا کہ میں نے یہ فہرست بنائی ہے، کارڈ بنائے ہیں مختلف، میں ان کی ترتیب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طرح میں مرتب کروں. کہ تعال اعلمک، میں بتاتا ہوں تمہیں کیسے کرنے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ پہلے جو ایک حرف کے ہیں ان کو الگ کرو. صحیح. اور اس کے بعد ہر حرف میں اس کی جو ترتیب ہے الف بائی ترتیب، اس کے لحاظ سے اس کو مرتب کرو، جیسے ابھی الفابیٹ سے ہم ترتیب دیتے ہیں کسی بھی چیز کو. تو وہی ان کا خاص ماشاءاللہ وہ انداز تھا. ہر کتاب میں اس قسم کے انڈیکسز ہوتے تھے کہ جس میں الف بائی ترتیب، یعنی کہ اگر لائبریری ہو تو اس کو اس حوالے سے کیٹیگرائز بھی کرنا چاہیے. جی ہاں بالکل لازمی حصہ. اب تو خیر یہ کمپیوٹر کا دور ہے تو اس میں ایسے سافٹ ویئر آ چکے ہیں. تو 1200 تو سب کام ہاتھ سے ہوتا تھا.
تو وہ پھر شیخ البانی نے کہا کہ تم اس طرح بناؤ۔ شیخ آپ کے لیے یہ تدریس کا جو منہج ہے وہ کون سے اساتذہ تھے جن کا آپ کے لیے متاثر کن رہا؟ ہاں، اس سے سب سے پہلے تو یہ کہ والد گرامی سے ہی سیکھا، ان سے قرب تھی، ان سے ملنا، ان کے ساتھ رہنا سہنا دیکھنا وہ تھا۔ اس کے علاوہ جو بعض اساتذہ کی طریقہ کار تھا، ایک تو یہ کہ لگا بندھا ہے جو کتاب ہے بس وہ پڑھا دی، ہاں جی، لیکن بعض اساتذہ سے کافی سیکھنے کا موقع ملا، خاص طور پہ جو مصری اساتذہ تھے ان کا انداز ذرا منفرد ہوتا تھا، تو وہ اس طرح پڑھاتے تھے کہ طلبہ اس سے کچھ سیکھیں۔ کبھی وہ اپنے کوئی قصہ کہانی بیان کر دیا، کبھی وہ یعنی دلچسپی پیدا کر کے دلچسپی پیدا کرتے تھے کہ طالب علم جو ہے بور نہ ہو، ان کی جو سننے میں ہے اس سے وہ ہٹ نہ جائے۔ صحیح۔ تو یہ خاص انداز جو ہے وہی میں نے مصری ہمارے اساتذہ سے یہ خاص طور پہ سیکھا ہے۔ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے حوالے سے کچھ یادداشت میں کچھ چیزیں محفوظ رہ گئی ہوں؟ ہاں، اس میں بہرحال میں تو اتنے مرحلے میں نہیں پہنچا تھا کہ جہاں پہ شیخ بن باز تو ویسے نہیں پڑھاتے تھے اس طرح، لیکن خود تشریف لاتے تھے کلاسز میں، نگرانی کرتے تھے، نگرانی سنتے تھے۔ جیسے کہ والد گرامی بتاتے ہیں کہ ان کے ایک درس میں تشریف لائے، اور یہ ایک بڑے عجیب سی بات تھی کہ توحید کا یا عقیدے کا جو لیکچر تھا یا اس کا تدریس تھی وہ والد گرامی کو دی گئی۔ ماشاءاللہ۔ جی ہاں، ورنہ عموماً وہ اپنے جو غیر سعودی ہیں یا ان کو نہیں دیتے، تو خود یہ شیخ بن باز نے محسوس کیا کہ ان کو دینا چاہیے، اس میں پورے متمکن ہیں اور علم رکھتے ہیں، تو آپ توحید پڑھائے۔ اور خود ربیع ہادی مدخلی میرے استاد ہیں، انہوں نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ منہج ہم نے شیخ عبدالغفار سے سیکھا تھا۔ تو اصل جو منہج ہے سلفی، اس کو ایک مرتب انداز میں، اس لیے کہ جب اس وقت تک کوئی بات سیکھی نہیں جا سکتی جب تک کہ اس کی جو مخالفانہ تحریکیں ہیں یا مخالف اس کے طرز عمل ہے اس سے آدمی اس کو پہچانتا ہے۔ شیخ آج کل آپ اگر سوشل میڈیا یوز کرتے ہوں گے تو منہج کے حوالے سے عوام میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ کنفیوژن پائی جاتی ہے، تو آپ کے نزدیک منہج کیا ہے، یا منہج سلف جسے کہہ لیں وہ کیا ہے؟ منہج سلف تو اصل چیز تو یہی ہے نا کہ الولا والبراء، یہ ہے اصل چیز، کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے۔ تو وہ چیز جب تک کہ سامنے نہیں آئے گی، وہ ہم اپنے اس نوجوان نسل کو نہیں دیں گے، اس وقت تک وہ منہج نہیں جان سکتے۔ منہج یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے رفع یدین کر لیا، آمین کہہ لی، 8 رکعت نماز پڑھ لی، اور اپنے جو لگے بندھے اصول ہیں صرف اسی پہ ہم چلتے رہیں، تو وہ تو ایک کہہ لیجیے ایک پہچان ہے ہماری۔ صحیح۔ لیکن اصل کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ ہمارے جو عموماً ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ رومن الفاظ میں لکھی جاتی ہے، چاہے وہ اشتہارات میں ہو، چاہے وہ واٹس ایپ کے اوپر ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، کہ اس کو بھی ہم بدلیں، اس لیے کہ ہم اس طرح سے ایک زبان کو تباہ کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے۔ تو وہی ہو رہا ہے جیسے کہ اس کی میں نے خود دیکھی ترکیہ میں اس کی نتائج دیکھے وہاں پر جو انہوں نے کیا تھا۔ تو اسی لیے پھر یہ ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ ہمارا دین ہمیں کس چیز کی حکم دیتا ہے، کس چیز کی طرف لے جاتا ہے۔ اب اسی میں آ جاتا ہے کہ ہم پوری طرح ان چیزوں کو اپنائیں جو ہمارے دین کی یا ہمارے ایک تشخص ہے اس کو اجاگر کرتی ہیں۔ اب ہم یہی ہے کہ پوری طرح اسی رنگ میں رنگ جائیں اور دین کی بات کریں تو وہ پھر کوئی چیز جچتی نہیں ہے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے اصل کی طرف ہی رہیں اور اس کے مطابق ہی دین پر عمل رہیں اور پھر دعوت کا کام کریں، تو پھر وہ بات جو ہے یقیناً پہنچے گی۔ شیخ ابھی آپ نے عقیدۃ الولاء والبراء کا ذکر کیا، یہ تو بنیادی عقیدہ ایک، تو اس کی حدود و قیود کیا ہیں؟ کیا اس کو مسلمانوں پہ بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے یا غیر مسلموں کے لیے؟ مثال کے طور پہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان میں یہ کتنا اپلائی کرنا چاہیے، ان میں بھی یہی ہے، اور غیر مسلم پہ بھی کتنا کرنا چاہیے؟ اس میں کوئی فرق بھی ہے کہ یہ سیم ہی ہوگا؟ نہیں، بہت بڑا فرق ہے، اس لیے کہ جو غیر مسلم ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق صرف دنیاوی ہے۔ صحیح۔ جیسے قرآن کریم نے اس کی حدود کر دیا، سورہ ممتحنہ میں بتا دیا ہے کہ کس سے ہماری موالات ہوگی اور کس سے نہیں ہوگی، وہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کے لحاظ سے جو غیر مسلموں سے اسی حدود میں رہ کر ہی بات چیت ہوگی، کہ ان سے جو تعلقات ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے ان سے دین نہ لینا ہے، ان سے نہ انہوں نے ہم سے سیکھنا، نہ ہم سے سیکھنا ہے انہوں نے، تو وہ ہے، اور نہ ہی ہم جا کے ان تہواروں میں یا ان کی جو رسمیں ہیں، ان کی جو بھی ان کی چیزیں ہیں، ہاں جی، خوشی غمی جو بھی ہوگی ان میں ہم شریک نہیں ہو سکتے، اسی لیے کہ ان کا خاص ہے۔ اب ہولی کا تہوار ہو رہا ہے تو اس میں بھی ہم شامل ہو رہے ہیں،
یہ ہے نا اصل چیز. ہمارے لیے بالکل شامل ہونا منع ہے اس میں. بالکل منع ہے ہمیں. تو اس لیے اگر ایک مثال ہے مسلم معاشرے میں رہ رہے ہیں, وہ ایک ہندو ہے یا عیسائی ہے, ان کے جو تہوار آتے ہیں تو ان کی خوشی میں شریک نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اقلیت ہیں اگر وہ, تو ان کو نہیں شریک کرنا چاہیے. اپنی خوشی میں تو چلو ہم کر سکتے ہیں, لیکن جب ان کی کوئی تہوار آئیں, خوشی کے آئیں, غمی کے آئیں, تو اس میں پھر کیا ہمیں. اس کی ایک مثال دیکھ لیجئے نا, جیسے کرسمس ہے, عیسائیوں کا ہے, عیسائیوں کا تہوار ہے, ان کی عید ہے, اور وہ اسی پر ہی ہے کہ وہ اس بنیاد پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں. بنیاد شرک ہے, بنیاد شرک پر آ رہی ہے. تو پھر اب ہمارا ان کے ساتھ ملنا یا ہمیں مبارکباد دینا اور پھر کہنا اس کے کرسمس کے بارے میں مبارکباد کی طور پہ, تو وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پھر ان کے اس عقیدے کو مان رہے ہیں یا ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہیں سے پھر ہمارا وہ جو ٹریک ہے وہ غلط ہو جاتا ہے. تو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہے کہ وہاں پر اب آج کل کے اس فتنے کے دور میں, پرفتن دور ہے, تو وہاں پہ جو چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں اس طرف لے جاتی ہیں, ان کی طرف لے جاتی ہیں کہ ہم حتیٰ کہ ہمارا لباس جو ہے وہ اگر وہ ہندوانہ طرز عمل پر ہے تو وہ بھی ہمارے لیے غلط ہے. ان کے جو جس طرح رہن سہن ہے, ساری چیزیں, یا رہنا سہنا ہے, سب چیزیں ہیں, اب سب چیزیں وہیں سے آ رہی ہیں. تو وہ چیزیں پھر وہ بڑھتی چلی جائیں گی, یہاں تک کہ بعض جیسے ممالک میں وہ گنیش کا بت جو ہے وہ بھی رکھا ہوا ہے مارکیٹ میں, وہ بھی بک رہا ہے. تو یہ کیوں ہوا؟ اسی لیے ہوا کہ ہم نے اس میں کھلی چھٹی دے دی کہ عیسائی بھی آ جائے, یہودی بھی آ جائے, ہندو بھی آ جائے, سکھ بھی آ جائے, سب کے لیے کھلی چھٹی ہے. تو پھر ہمارا وہ تشخص, انفرادیت کہاں جائے گی؟ تو مسلمان تو نہیں رہے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اسلام نے یہی دیا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو بنائیں, معاشرے میں رہیں, معاشرے کے وہ ساری بود و باش, اس کا رہن سہن, طرز, سب وہ ہو جو کہ ہمیں ہمارا دین دیتا ہے, دین کے ذریعے سے آتا ہے. جہاں پہ گنجائش ہے ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے, لیکن جہاں گنجائش نہیں ہے وہاں پہ ہم نے اپنے دین کو ہی سامنے رکھنا ہے, اس کے مطابق چلنا ہے. ورنہ اس طرح ہم بہہ جائیں گے. ہماری جو نسلیں باہر رہ رہی ہیں, دوسرے ملکوں میں بڑے شوق سے جاتے ہیں, تو وہاں پر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ ایک دن وہی نسلیں جو ہے صرف نام کی مسلمان ہوں گی, اور عمل کے لحاظ سے کوئی وہ عیسائی ہوگی, کوئی یہودی ہوگی, کوئی ہندو اور کوئی سکھ. اس لیے کہ جب یہی لڑکیاں, مسلمان لڑکیاں شادیاں کر رہی ہیں غیر مسلموں سے, تو بتائیے کیا ہوگا پھر آگے؟ تو شیخ یہ تو غیر مسلموں کے ساتھ ہو گیا نا, ایک ہمارا رہن سہن کا جو عقیدۃ الولاء والبراء لگا لیں یا اس کی تفصیل لگا لیں. لیکن اگر سامنے مسلمان ہو, تو وہی میں نے عرض کیا نا کہ مسلمانوں کا ان سے متاثر ہو جانا, نہیں, مثال کے طور پہ میں ہوں نا, میرے سامنے ایک مسلمان ہے, اب مسلمان جو سامنے والا مسلمان بھائی ہے, اس کے اوپر میں کس حد تک عقیدۃ الولاء والبراء کا استعمال کر سکتا ہوں یا اپلائی کر سکتا ہوں. مثال کے طور پہ آج کل تو سننے میں آتا ہے نا, بین المسالک بھی لوگ اس کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر میرا مسئلہ ایک جماعت سے میرا تعلق ہے, ایک فرقے سے ہے, دوسرے فرقے سے, تو وہ سارے قوانین اس کو ان کے اوپر بھی اپلائی کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا فہم ہے؟ یا جسے آسان لفظوں میں کہے تو آج کل جو لفظ زیادہ مشہور ہیں یا فیمس ہیں, تعامل بین المسالک کی مثال لے لیں آپ, ڈائلاگ کا. ہاں جی, تو اس میں بھی کیونکہ منہج کو بہت زیادہ وہ انڈورس کیا جاتا ہے, تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا. اس کی ایک انتہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دین ابراہیمی کی تشکیل ہو رہی ہے. صحیح, کہ ایک ہی جگہ ہو جہاں پہ ایک مسجد بھی ہو, ایک چرچ بھی ہو, ایک مندر بھی ہو, اور جو بھی آپ چاہیں وہ سب کچھ ہو جائیں. اس لیے کہ سارے ادیان جو ہیں وہ اسلام بھی, عیسائیت بھی, یہودیت بھی, یہ سب دین ابراہیمی کے ہی شاخیں ہیں. تو لہذا ایک نیا دین بنانا چاہیے, دین ابراہیمی, جس میں یہ تینوں چیزیں پائی جائیں. تو یہ ہے اس کی انتہا جو ہم تک پہنچ چکے ہیں جہاں بعض جگہوں پر. تو وہ اسی لیے کہ یہی جو ڈائلاگ کا ایک کہہ لیجیے ایک فتنہ چھوڑا گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ایک اور رخ کی طرف جا رہے ہیں جو کہ اسلام جس کو نہیں قبول کرتا. اسلام نے تو جب آ کر پچھلے سارے ادیان جب منسوخ کر دیے تو پھر اسلام ہی ہے. پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم عیسائیت کی بات کریں, یہودیت کی بات کریں, یا اور کوئی دین آ جائے وہ اس کو لوگ کرنا شروع کر دیں, تو وہیں سے تو کام خراب ہوتا ہے. تو اسی لیے ایک مسلمان کی بھی ہمارے سامنے جو اس کی تصویر ہونی چاہیے وہ وہی ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہے. جہاں پہ بھی وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے ہم اس کو قبول کرنے کو تیار ہیں. جہاں وہ کتاب و سنت کی مخالف ہوگی تو وہاں ہم ان کو نہیں مان سکتے, پھر ہم کیسے قبول کریں گے؟ تو شیخ آپ پھر درس و تدریس کی طرف کب سے آپ پھر؟ ہاں, میں اس میں یوں کہہ لیجئے 1401
ہجری میں وہاں سے فارغ ہوا تھا مدینہ سے ایم اے کر کے، تو والد صاحب آ چکے تھے، تو پھر مجھے وہاں پی ایچ ڈی کرنے کا موقع تھا، لیکن صرف والد صاحب کی خواہش کے مطابق میں ادھر آ گیا۔ تو وہاں پھر آ کے جامعہ تعلیمات اسلامیہ فیصل آباد میں وہ تدریس شروع کی، تقریباً 3 سال میں وہاں رہا، یعنی 81 سے لے کر 83-84 تک۔ اس کے بعد پھر وہ مکتب الدعوہ کی طرف سے یہاں اپائنٹمنٹ ہو گئی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں، تو پھر میں اس وقت سے یہیں پر ہوں۔ اچھا شیخ، میڈیا کے حوالے سے بھی آپ کی کافی اٹیچمنٹ رہی، ٹی وی کے اوپر بھی آپ کے پروگرامز آتے رہے ہیں یا ریڈیو کے اوپر بھی آپ کے پروگرامز آتے رہے ہیں، دعوت دین کے یعنی کہ دعوت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ اس میڈیا کو کس درجہ بندی اگر کی جائے اس کی تو کس لیول پہ دیکھتے ہیں؟ جی اس میں ایک تو وہ وسائل ہیں دعوت کے جو چلے آ رہے ہیں کہ مسجد ہے، منبر و محراب ہے، اور مختلف اجتماعات ہیں، دروس ہیں، یہ چیزیں ہیں جو کہ چل رہی ہیں، ہو رہی ہیں۔ اب اس زمانے میں تو ریڈیو ہے، اس کا بھی ایک محدود، حالانکہ اس کی ایک وہ کردار ہے، لیکن ٹی وی آ گیا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا آ گیا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کو اور پھیلا رہی ہیں۔ تو اب ہم اس سے دیکھتے ہیں، میں نے اپنی کتاب میں بھی اسی طرح لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر وہ چیز استعمال کرنے کی کوشش کی جو کہ ترقی یافتہ تھی۔ صحیح، جی ہاں، تو اس کی مثال اسی طرح ہے کہ ایک زمانے میں جب وہ تیر اندازی تھی تو تیر اندازی کرتے تھے، اس کے ذریعے ہی سے وہ جنگ ہوتی تھی۔ جب وہ منجنیق آ گئی، ایک اس سے جو پتھر پھینکتی تھی، ایک بڑی چیز جو ایک انسان نہیں پھینک سکتا، تو وہ ایک یہ مشین پھینک رہی ہیں، تو اس کو استعمال کیا گیا۔ اور بھی کئی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ اس کے نئی ایک تطور ہے جس سے اسلام فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو اس کو بطور ٹول یوز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح، تو یہی چیز ہے نا کہ پھر ہم نے اب ایک بوتل ہے، اس کے اندر اگر آپ شراب رکھیں گے تو اس کی وجہ سے وہ حرام ہوگی۔ اگر اس میں آپ دودھ رکھتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، کوئی جوس ڈالتے ہیں، تب تو وہ حرام تو نہیں ہو جائے گی نا۔ تو یہاں پر بھی یہ کہ ہماری پھر ذمہ داری ہے کہ ہم اس قسم کی جتنے بھی میڈیا ہے اس کو پھر اسلامائز کریں، اسلامائز کر کے جہاں تک ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں انہی چیزوں کو استعمال کریں۔ اب آپ نے یہ نہد اسٹوڈیو بنایا اسی لیے کہ آپ اس زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ بالکل ایسے جی ہاں، تو یہی ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم پھر اپنی دعوت دین کے لیے اس جو نئے جتنے بھی ٹولز ہیں، میڈیا ہے، اس کو استعمال کریں اور اس کو دوسروں کے حوالے نہ کریں، بلکہ ہم خود استعمال کر کے بتائیں صحیح بات کو جو ہم بتا سکتے ہیں۔ شیخ، آج کل جس دور میں ابھی ہم رہ رہے ہیں، نوجوان تنظیموں سے بہت زیادہ خائف ہیں یا مایوس ہو چکے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تنظیموں نے ہمارے نوجوانوں کو کوئی اتنا اچھا ڈیلیور نہیں کر پائے۔ جی ہاں، تو دعوت دین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں، تنظیمیں ہونی چاہیے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جسے والد گرامی بھی کہا کرتے تھے اور اپنے تجربے کی روشنی میں کہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، وہ ایک طرح سے فرقہ واریت کی طرف چلی جاتی ہیں، اور پھر وہ ایک فرقہ بن جاتا ہے کہ یہ خاص ایک اس پہ پہچان آ جاتی ہے اور اس کو ٹھپا لگ جاتا ہے، ایک ٹھپا لگ گیا کہ یہ فلاں ادارے کا ہے، فلاں تنظیم کا ہے، فلاں جماعت کا ہے، فلاں اس کا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے۔ پھر وہ بھی شخص مجبور ہو جاتا ہے کہ جو وہ کہیں صحیح ہو غلط ہو ماننا ہے، اس کو قبول کرنا ہے۔ اس وجہ سے پھر وہ ایک جب خاص ایک کنویں میں بند ہو گئے تو پھر وہ کیا کام کریں گے؟ اب اگر آدمی اس کے بغیر کام کرے گا تو وہ سب سے بات کر سکتا ہے، سب سے جو بھی ہو، جس سے یعنی جہاں اس کا ایک اصول ملتے ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگی ہے تو وہ پھر ان کے ساتھ بات کر سکتا ہے۔ لیکن جب وہ کہا جائے گا کہ اس کو باقاعدہ انہوں نے فکس کر دیا کہ یہ تو فلاں جماعت کا ہے، فلاں فرقے کا ہے، فلاں تنظیم کا ہے، تو نہیں چھوڑو اس کو، یہ اس قابل نہیں ہے، تو وہیں سے پھر آپ تفریق اپنی بات نہیں پہنچا سکتے اس گروہ میں، اس لوگوں میں۔ تو اسی لیے پھر یہ ناکامی کا ایک طرح سے ذریعہ ہے۔ چاہے ان کے ہیں تو وہ پھر اپنے لوگوں کو رکھتے ہیں، دوسروں کو نہیں لاتے ساتھ۔ اچھا شیخ، ان تنظیمات میں جو بھی چل رہی ہیں ان میں بظاہر لگ نہیں رہا، اللہ کی طرف سے کوئی رحمت آ جائے، لیکن لگ نہیں رہا کہ کوئی بہتری کی امید نہیں نظر آ رہی۔ تو ان حالات میں پھر نوجوانوں کو گیدرنگز میں کیسے ان کو اجتماعی طور پہ کیسے اٹیچ کیا جانا چاہیے؟ اس کے لیے کیا اسباب اختیار کرنے چاہیے کہ اجتماعی طور پہ ان کو اکٹھا کیا جائے؟ پھر تربیت بھی آسان ہو جاتی ہے نا۔
پھر یہ آپس میں نیٹ ورکنگ ہو جاتی ہے، پھر ایک جو ہے نا آپس میں ایک ربط بن جاتا ہے وہ سارا. جی وہی بات آپ کی میں آگے بڑھاتا ہوں اس لحاظ سے کہ جتنی بھی جماعت ہیں تنظیمات ہیں پھر اس میں پھر عہدوں کے اوپر پھر وہ بالکل جو ایسے، ہے ہاں وہ ایک علیحدہ سے دم جنگ ہے. پیزار ہو جاتی ہاں ہے کہ یہ فلاں ہوگا تو وہ پھر بکھرنے لگتے ہیں. وہی چیز جو ہے پھر وہ ٹوٹتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ بالکل ہی ختم ہونے کے قریب پہنچ جاتی ہیں. تو اس کی بجائے اسے ادارے بنائے جائیں، اچھا صحیح تنظیم ہے، نہ ہو ادارہ ہو، تنظیموں کی جگہ ادارے بنائے جائیں. ادارے بنائے جائیں. ٹھیک. آپ کو ادارہ ہے جیسے آپ نوجوانوں کے لیے مثال کے طور پہ بناتے ہیں کوئی ادارہ کہ اس میں جو ہے نوجوانوں کو بلایا جائے گا، ان کی تربیت کی جائے گی، ان کو دین کے قریب لایا جائے گا، دین کی باتیں سکھائی جائیں گی. تو وہاں پہ ایک شخص ہے جو ساری وہ کام کر رہا ہے، اس کی مارکیٹنگ بھی ہے، اس کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں سب وہ پوری کر رہا ہے. تو اس کا حق ہے کہ وہ اس کا سربراہ رہے اور کام کرتا رہے. کوئی باڈی اس طرح کی بن جائے کہ جس کی نگرانی کرتا رہے، اس میں لوگ آتے جاتے رہیں. وہ نہ ہو کہ یہ صدر ہے، یہ ناظم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو وہاں سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو لہذا پھر ادارے قائم کیجیے. اب دیکھ لیجیے ہمارے کتنے ادارے ہیں. ادارے تو شیخ ابھی بھی بہت زیادہ ہمارے، جی ہاں، تو لیکن وہ کام کر effective رہے ہیں نہیں اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. جیسے کہ اب دارالسلام جیسا ادارہ ہے، اس نے ہاں یہ اس طرح کے تو چند ایک ہیں جو افیکٹو کام کر رہے ہیں. لیکن شاید بہت سے ادارے ایسے ہیں، بلڈنگز بنی جا رہی ہیں، لیکن دیکھا جائے تو ان میں کام جو ہے نا وہ اس حد تک نہیں جس حد تک وسائل ہیں. لیکن وہ کسی تنظیم کے ہی اس میں ہے نا، زیر اثر آ کے اس کی صحیح تنظیم کے زیر اثر آ گئے تو وہ صحیح پھر ٹھیک بات ہے. وہیں سے ہاں بگڑ گئی. یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے آپ کی. جی ہاں، بالکل ایسے ہی جدھر جدھر تنظیم میں انوالو ہوئی ہے وہ دوسرے بندے کو تو وہ داخل ہی نہیں ہونے داخل ہی دیتے. نہیں ہونے دیتے. شیخ ابھی نوجوان کتب سے بہت زیادہ دور چلے گئے ہیں، خاص کر جب سے یہ گیجٹس آئے ہیں، لیپ ٹاپ آئے ہیں، موبائل آئے ہیں، تو سب سے پہلے بچوں نے طلباء نے اس میں شاملہ انسٹال کیا. جی اب ہم شاملہ پہ پڑھا کریں گے. لیکن دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ شاملہ کھولنے کی نوبت ہی نہیں آتی، ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز چلتی وہی رہتی ہیں. چلتی رہتی ہیں. جی ہاں. تو آپ نے ماشاءاللہ توحید مسجد میں ایک بہت شاندار لائبریری بھی بنائی. تو کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے ابھی ہمیں لائبریری کا رجحان دوبارہ بنا کر بچوں کو وہی کتب کے ساتھ جوڑا جائے؟ ہاں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اس فتنے کو کم کیا جائے. یہ جو فتنہ ہے ہمارے ہر شخص کی جیب میں، اب اس کی وجہ سے اس میں صرف کتابیں ہی تو نہیں ہیں، صحیح. اس میں کہیں فلمیں بھی ہیں، ڈرامے بھی ہیں، گانے بھی ہیں، پھر وہ آپس میں چیٹنگ بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تو وہ چیزیں ہیں، وہ انسان کا سارا وقت تو وہ لے جاتی ہیں. اس میں بھی میں خود محسوس کرتا ہوں کہ میں اس میں کئی چیزیں جو ہیں میں وقت نہیں دے پاتا، اس وجہ سے کہ جی اس میں واٹس ایپ پہ ہی جیسے کہ سوال جواب ہی آ رہے ہیں. ہاں جی آ رہے کوئی اور چیز تو نہیں دیکھنی ہم نے. لیکن یہی ہے کہ مختلف سوالات ہیں، جوابات ہیں، کچھ اور ایسی باتیں ہیں جس سے آدمی کچھ فائدہ اٹھا سکتا ہے. فیس بک ہے، باقی دیکھا جائے تو بہت کچھ ہے. انسٹاگرام ہے، پھر وہ ٹک ٹاک ہے اور ٹیلی گرام ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تو وہ گئے تو پھر تو آدمی کہیں کا نہیں رہا. تو یہی ہے کہ جو پھر اب نوجوان کو جب آپ نے ایک چیز دے دی، اب آپ اس کو یہ کہیں کہ کسی جیسے کہ وہ مثال ہے کہ کسی کو پانی میں ڈال کے پھر کہیں کہ دیکھو بھیگنا نہیں، تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو ڈوبے گا. یہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ نے جب ایک بچے تک کو دے دیا ایک موبائل تو وہ سب کچھ دیکھے گا. جو بلکہ مائیں اپنی جان چھڑانے کے لیے کہتی ہیں موبائل دو جی چپ یہ کر. دیکھ دو، وہاں بس لگے رہے گا. یہ نہیں پتا کہ وہ کتنا اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کی جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی اور فکری طور پر بھی. تو وہ بچہ تباہ ہو جاتا ہے. اور کئی ایسی مثالیں ہیں کہ جب اس طرح بچے کو یہ لت لگ جائے تو وہ پھر اس کا ذہن تباہ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. تو لہذا یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ علم کی طرف نہیں آ رہے، یا اس کو اصل چیز حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. ورنہ اصل علم تو پھر انہی کتابوں سے ملے گا. تو یہی جو اگر ہم کہیں شاملہ میں لے لیں یا کسی اور سافٹ ویئر میں لے لیں تو وہاں پہ کتابیں تو ہیں، لیکن کیا آپ اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ وہ کتابیں بالکل صحیح ہیں؟ کوئی غلطی نہیں ہے اس میں؟ ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ وہ کتابیں بھی یا تو اسکین کی گئی ہیں یا ٹائپ کی گئی ہیں. اب اس میں کئی جگہ وہ معلوم ہوا پڑھتے ہوئے کہ اس میں کچھ صفحات ہی غائب ہیں، اس لیے کہ اسکیننگ کرنے والے نے وہ جو ہے اسکپ کر دیا. اب وہ اس میں آپ کو صفحات نہیں مل رہے. تو یہ وجہ ہے کہ اس قسم کی غلطیاں پھر کہیں وہ ٹائپ کی غلطیاں، جیسے پہلے ہوتا تھا کہ وہ ٹائپ کر کے اس میں ڈالتے تھے، کمپوز کر کے، اس میں غلطیاں بے شمار. تو یہ چیزیں جو ہیں پھر وہ ہمیں واپس لوٹنا پڑے گا کتاب کی طرف ہی. تو آپ ویسے استفادہ کرتے ہیں یہ لیپ ٹاپ سے، یا مکتبہ شاملہ کی جیسے بات ہو رہی ہے، یا کچھ اور سافٹ ویئرز ہیں بھی، ویب سائٹس ہیں؟ جی ہاں، وہ تو ہم
میرا فیلڈ ہے حدیث کے حوالے سے، تو اس کے لحاظ سے جو میں لیپ ٹاپ پہ یا ٹیب پہ اس میں خاص طور پہ پڑھانے کے لیے اب پوری کتاب لے جانے کے لیے وہ اس کے بجائے آدمی وہ جیسے آپ نے ہاتھ میں یہ ٹیب لیا ہوا ہے تو وہ ٹیب لے گئے، اس میں وہ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیں، اب اس میں پڑھانے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ پڑھنے کے لیے اس کو آپ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اور آسانی ہو جاتی ہے. پھر ملٹی ٹاسکنگ ہے، 4 صفحات آپ جی ہاں پیرالل پہ کھول سکتے ہیں. فائدہ ہے اگر بندہ فتنے سے بچ جائے تو بالکل فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں. وہ تو پھر بندہ اپنے اوپر ہی آ گئی نا، ذمہ ہاں داری وہ تو تو اپنی اپنے اوپر. جی ہاں بالکل ایسے، یعنی کہ بظاہر ٹولز میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اپنی اس کی فکر صحیح ہے تو پھر. تو شیخ ابھی آپ مدارس میں بھی جاتے ہیں، مدارس کے ساتھ بلکہ آپ کا تعلق ہے، اور کالجز یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہیں، تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ کون سے طلباء ہیں جن میں دین سیکھنے کی طلب زیادہ ہے، یعنی کہ زیادہ شوق ہے؟ اس میں جو بنیادی فرق ہے کہ ہمارے دینی مدارس دیکھا جائے تو اپنے پاکستان کے لحاظ سے بھی اور غیر ملکی جو ادارے ہیں دینی ان کے لحاظ سے بھی، تو دینی مدارس اس لیے کہ اس میں اصل جو فوکس ہوتا ہے کتاب پر ہوتا ہے، کتاب پڑھائی جاتی ہے، وہاں پہ مضمون یا لیکچرز پہ نہیں ہوتا بلکہ کتاب پڑھی جاتی ہے. تو کتاب کو پڑھنا ایک یہ اپنی اس کی اثرات ہیں، اس کی برکات بھی ہیں، اثرات بھی ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ پڑھی جائے. یونیورسٹیوں میں کتاب نہیں پڑھائی جاتی، وہاں پہ اکثر لیکچرز ہوتے ہیں، محاضرات ہیں کہ ایک موضوع پہ ایک ٹیچر آئے گا، وہ اس پہ محاضرہ دے گا، لیکچر دے گا، اور طالب علم اس کو نوٹ کر لے گا، پھر وہ پڑھے گا. تو وہ کتاب سے ایک طرح سے دور ہو گیا. تو وہ تو ایسی چیز نہیں ہے کہ ایسا کوئی طریقہ ہو کہ طالب علم کو وہ چیز اس طرح دی جائے اور پھر اس سے کہا جائے جاؤ جا کے لائبریری میں چیک کرو، دیکھو اس موضوع پہ اور کون سی کتابیں ہیں اور کیا تم اس پہ تاکہ فزیکل اٹیچمنٹ بھی ہو سکے. جی ہاں بالکل. تو یہ ہے فرق اصل کہ مدارس میں اور یونیورسٹیوں میں. تو دینی مدارس میں جو اگر کمی رہ جاتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو پھر ایک طرح باقاعدہ ایکسرسائز نہیں کیا جاتا. صحیح ہے، ان کو عملی پریکٹیکل ان کو نہیں کروائے جاتے. اگر نحو صرف بھی ہے تو ہم اس کو قاعدہ تو یاد کروا دیا لیکن اس کی پریکٹس نہیں کروائی کہ وہ کس طرح اس کو وہ عمل کرے گا اس کے اوپر اور کس طرح اس کو بتائے گا. تو یہی ہے کہ جیسے کہ وہ ہمارے استاد بھی ہیں ڈاکٹر فا عبد الرحیم، مدینے میں ملے تھے، انہوں کی کتاب تھی، اس میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک وہ نوجوان آیا افغانستان سے، تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ تو سی بوائے ہے، سی بوائے سے کم نہیں ہے، اتنا وہ ماہر ہے نحو صرف میں، تو لہٰذا اس کی آپ وہ ٹیسٹ نہ لیں، اس کو بس سیدھا بھیج دیں. انہوں نے کہا نہیں میری ذمہ داری ہے، میں ٹیسٹ لوں گا، ٹھیک ہے اگر یہ واقعی اس قابل ہوا تو میں اس کو بھیج دوں گا، لیکن اگر نہیں ہے تو میں یہ پڑھے گا معہد میں، معہد اللغہ میں. تو انہوں نے کہا کہ ان کو کہ کسی چیز کی طرف کہا کہ پڑھو، اس کو پڑھنے کے لیے کہا. تو اس نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں کہتے یہ، بلکہ اس طرح جیسے کہ بسم اللہ ہے تو ہر جو حمزہ وصل ہے وہ گر گئی تو بسم اللہ پڑھا گیا. تو اس نے کہا کہ بسم اللہ جیسے ہے کہا جائے، اس طرح کا کوئی لفظ تھا میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ کہا. تو انہوں نے کہا کہ حمزہ وصل اور حمزہ قطع نہیں جانتے تم؟ اب وہ چپ، اس کو اپلائی کرنے نہیں آتے تھے رول. یہی مسئلہ ہے، اپلائی کرنا نہیں جانتا. اس کو یہ تو پتہ ہے کہ اصلا تو اس کے پاس ہے، چلانا نہیں آ رہا اسے. تو یہی ہے اصل کمی جو ہو جاتی ہے کہ وہ اب اس میں جب تمارین ہیں تو وہ آپ نے نہیں کی. جیسے کہ ہم نحو الواضح پڑھتے تھے تو کوئی قاعدہ یاد نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ نحو الواضح کی تمام قاعدے پڑھ کے پھر اس کو اپلائی کیا جاتا تھا تمارین میں، اس سے وہ خود بخود یاد ہو جاتا تھا. شیخ آج کل ایک ڈائلاگ بڑا دیکھنے کو اکثر اداروں کے باہر لکھا ہوا ملتا ہے، دینی واسری تعلیم کا حسین امتزاج. اس کے ساتھ آپ کس حد تک متفق ہیں اور کس حد تک اس کی ضرورت سمجھتے ہیں؟ وہ تو خیر ایک چیز تو ہے کہ وہ اس کی ضرورت ہے کہ دینی اور عصری چیزوں کا، لیکن وہ اصل چیز یہ ٹرینڈ بن جاتا ہے. ایک ٹرینڈ بن گیا تو یہ چیزیں ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ وہاں پہ کوئی دینی چیز پڑھانا کرنا ایک طرح سے ایک بہت ہی معیوب سمجھا جاتا تھا کہ ایک گورنمنٹ اسکول ہے یا انگلش میڈیم اسکول ہے، اب اس کے اندر آپ جی قرآن بھی پڑھا رہے ہیں، حدیث بھی پڑھا رہے ہیں. اسی طرح مدارس کے اندر دنیاوی تعلیم خاص کر انگلش پڑھانا. مجھے یاد ہے شیخ ایک دفعہ میں حفظ کر رہا تھا تو میں
انگلش سے نا اپنا نام قرآن کے اوپر لکھ دیا, تو وہ باقاعدہ طور پہ وہ تو بڑا پھڈا بن گیا جی, اس نے قرآن کے اوپر انگلش لکھ دی ہے. جی ہاں, تو یہ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا, ادھر بھی تو دنیاوی تعلیم کو معیوب سمجھا جاتا. بالکل یہ بات صحیح کہی آپ نے. تو وہی ہے نا کہ جب یہ ہمارا جو سسٹم آیا تعلیم کا, جو کہہ لیجئے کہ دو الگ الگ دھارے بنا دیے کہ یہ دینی تعلیم ہے یا عصری تعلیم ہے, حالانکہ یہ دونوں تعلیم جو ہے یہ ایک مسلمان کی ضرورت ہے. صحیح, کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے, جہاں قرآن و حدیث کا علم ہے وہاں پہ عصر حاضر کے بارے میں بھی اس کو معلوم ہونا چاہیے, وہ زبانیں آنی چاہیے تاکہ دین کا علم پیش کیا جا سکے دوسری زبانوں میں, سکلز جسے آسان الفاظ میں کہیں وہ آ سکے. صحیح, تو یہ چیزیں تھیں. مجھے خود یاد ہے کہ والد گرامی بتایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں بھی جہاں پہ دینی مدارس تھے وہاں پہ کوئی نہ کوئی ان کو اسکل سکھائی جاتی تھی. صحیح, اور اس میں خاص طور پہ طب کا جو بالکل فن ہے وہ ان کو سکھایا جاتا تھا. خود والد صاحب کہتے ہیں میں فاضل الطب والجراحت ہوں, اس لیے کہ پڑھا ہے میں نے طبیہ کالج میں, لیکن میں نے پریکٹس نہیں کی, تو اس لیے مجھے لیکن کم از کم اسکل تو ہے, اسکل تو ہے. جی ہاں, کہ سمجھ سکتے ہیں ایک چیز کو. تو وہی یہ تھا کہ علماء کو باقاعدہ اطباء بنایا کرتے تھے تاکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, وہ اپنی مہارت سے اپنی اس محنت سے کمائیں خود بھی اور اپنے بچوں کا بھی, اور پھر علم جو ہے وہ بغیر کسی معاوضے کے پڑھائیں. تو یہ ایک ان کے نزدیک تھا. تو لہذا یہ چیز ہے کہ ہم نے جب دینی اور عصری تعلیم اس کو باقاعدہ ایک نظم کے تحت, ایک سسٹم کے تحت بنایا جائے. بعض لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو اس طرح باقاعدہ اس کا ایک سلیبس بنایا جائے, تو وہ چیزیں اگر ہوں گی تب یہ امتزاج ہوگا. اب صرف آپ نے ایک ٹچ دے دیا تو اسے اسلامک ٹچ دے دیا یا دنیاوی ٹچ دے دیا, بس دنیاوی ٹچ دے دیا. تو ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جیسے کہ کسی بھی دینی ادارے میں مدرسے میں جب ان کو وہ پڑھائی جاتی ہیں کہ آپ ان کو کہیں کہ آپ میٹرک کر لیں, ایف اے کر لیں, پھر جب امتحان کا وقت آتا ہے تو طالب علم کہتا ہے مجھے چھٹی دیں, ادارہ کہتا ہے کہ بھئی تمہاری تعلیم ضائع ہوگی. تو یہیں سے پھر وہ گیپ جو ہے نا وہ کلیش شروع ہو جاتا ہے. تو یہ مسائل ہوتے ہیں. بلکہ شیخ ابھی تک نا یہ پچھلے چند دنوں میں 2 طلباء جنہوں نے مجھے بتایا کہ میں جو ہے نا دن ٹائم مدرسے میں پڑھتا ہوں تو شام ٹائم میں یونیورسٹی میں جاتا ہوں, تو کہتا مجھے یہ شکوہ کہ حالانکہ میری تو بڑی تحسین ہونی چاہیے, میری تعریف ہونی چاہیے کہ یار میں دونوں پڑھا ہوں, تو کہتا باقاعدہ طور پہ جو ہے نا وہ میرا کلاس کے سامنے وہ مذاق اڑایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک دوست ہے, وہ قریبی دوست ہے میرا, کہتا ہے میں صبح ٹائم پڑھتا ہوں مدرسے میں, درس نظامی کر رہا ہوں اور سبق بھی کہتا ہے برائٹ اسٹوڈنٹ ہوں میں, اور شام کے ٹائم میں جاتا ہوں ایک یونیورسٹی میں, ادھر میڈیا سائنسز پڑھ رہا ہوں میں. تو کہتا وہ میرے وہ ٹیچر پوچھتے ہیں آپ کا آبجیکٹیو کیا, آپ نے دنیاوی اعتبار سے کیا بننا ہے, تو اس نے بتایا کہ میرا ارادہ میں صحافی بنوں. کہتا یہ دیکھیں صحافی ہونے اس طرح سے ہوا کریں گے, ہوں صحافی مدرسے پڑھائے. تو یہ تو دونوں طرف یہ وہی کہہ لیجئے کہ وہ ذہنی طور پہ بہت ہی تنگی ہے کہ اس طرح سوچا جائے. بلکہ وہی جیسے کہ ایسے طلباء کو کی تو حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ جب وہ ایک طرف یہ بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی پڑھ رہے ہیں, تو یہاں پہ وہ امتزاج آ سکتا ہے کہ اگر اس نے ایک اپنا ایک ہدف مقرر کر لیا ہے کہ میں نے صحافی بننا ہے, تو اس کو سپیس دینی چاہیے. اس کو سپیس دینی چاہیے, بالکل اس کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے دینی مدارس میں اس قسم کی چیزوں سے متعارف کرانا چاہیے. اگر آپ پڑھا نہیں سکتے تو کم از کم آپ ان کو متعارف تو کرایا جا سکتا ہے, پتہ تو ہونا کہ یہ ممکن ہے. جی ہاں, یہ چیزیں ہیں. آپ ان کے لیے ایسے لیکچرز کا وہ اہتمام کریں, پروفیشنلز کی طرف پروفیشنلز آئیں وہاں پر, صحیح, بالکل وہ ان کو بتائیں کہ میڈیا کیسے کام کرتا ہے, یہ ٹی وی ہے یا جتنے بھی اس قسم کے سوشل میڈیا کے آلات ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے, اس کا اثرات کیا ہیں, اس کے مہلک اثرات کیا ہیں, مثبت کیا ہیں, یہ تمام چیزیں ان کو بتائی جائیں, مختلف لیکچرز ہوں. شیخ یہ جو مدارس کے فضل آئے ہیں, اب جیسے ابھی بھی آج کل پیپر ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ ایک اچھی خاصی کھیپ نکلی ہے, تو آپ کن طلباء کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ جا کے ایم فل کریں اور پی ایچ ڈی کریں؟ اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ذہن میں ایک طرح سے ایک احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے بعض لوگوں میں کہ ہم نے بس ایک دینی مدرسے میں پڑھا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا, ہمارے تو کوئی فوکس ہی نہیں ہے, ہم جا کے کیا کریں گے. وہاں پہ بھی مدینے میں بھی طلباء سے ملاقات ہے, وہ بھی یہی پوچھ رہے تھے. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے صرف ایک مسجد اور مدرسہ ہی ہے, دنیا میں اور بھی چیزیں ہیں, بہت سے ہیں. جیسے کہ کراچی میں کچھ آئے طلباء, انہوں نے وہاں پہ ایک ادارہ قائم کر دیا, المدینہ اسلامک سینٹر کے نام سے. ہاں جی بالکل, جی ہاں, ماشاءاللہ.
ماشاءاللہ دیکھیے اب ان کی وہ سب وہیں کے بہت فارغ اچھا ادارہ کام کر رہا بہت اچھا ادارہ کام کر رہا ہے، وہ دعوت دین کا بھی کام کر ہے، رہے ہیں، فزیکل بھی کر رہے ہیں، میڈیا پہ بھی کر رہے ہیں. میڈیا پہ بھی کر رہے ہیں، میڈیا بھی انہوں نے کیا. تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو محدود کیوں کرتے ہیں کہ میں جاؤں گا وہیں پہ اسی مدرسے میں چلا جاؤں گا، ان سے کہوں گا جی مجھے بھی رکھ لیں. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایم فل پی ایچ ڈی نہ بھی کریں تو کام کرنے کے بہت سے، جی ہاں، بہت سے آپ کے پاس وسائل موجود ہیں، آپ ان کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. یعنی اب تو آسان ہو گیا کہ آپ گھر بیٹھے ہی اپنا ایک اسٹوڈیو بنا لیجئے، وہاں سے دعوت دین کا کام کر لیجئے تو وہ بھی آپ کے کام آئے گا. تو یہ ہے کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو محدود نہ کر لے، اپنی جو ذہن ہے اس کو تنگ نہ کرے، وسعت کی طرف جائے تو وہاں سے ضرور اس کو فائدہ ہوگا. شیخ ربیع بن ہادی المدخلی سے منسوب جو بعض حضرات ہیں اور انہوں نے جرح تعدیل کے نام پہ جو ردود کا منہج اپنایا ہوا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو یہ سلسلہ بہت تیز ہو گیا ہوا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ جرح و تعدیل جو اصل وہ فن ہے یہ کب انٹروڈیوس ہوا؟ ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یحییٰ ابن معین ہیں، علی ابن المدینی ہیں، یا ان کے ساتھی ہیں امام بخاری جیسی شخصیت ہیں، امام مسلم جیسی شخصیت ہیں، جن کے اقوال ہیں. یہ کس زمانے میں تھے؟ یہ وہ زمانہ تھا جس کو عصر الروایہ کہا جاتا ہے. عصر الروایہ ہے کہ جہاں پہ جتنے بھی رجال اسانید ہیں ان کی جرح و تعدیل کی ضرورت ہوتی ہے. جس کی عدالت معلوم نہ ہو اس کو مجہول قرار دے کے اس کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے کہ یہ مجہول ہے، راوی مجہول ہے. تو وہاں پہ جرح و تعدیل کی ضرورت تھی، اور اسی لیے اگر ان سے یہ بھی کہا گیا کہ اتغتاب الناس، کہ لوگوں کی غیبت کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ علی ابن مدینی کا یا یحییٰ ابن معین کا قول ہے کہ میں اس لیے غیبت کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا گریبان پکڑ لیا کہ لوگ میری حدیث کو اس طرح پامال کر رہے تھے تو تم نے کیوں نہیں روکا. یعنی کہ انہوں نے حدیث کو پیوریفائی کرنے کے لیے وہ ان کے اوپر تنقید ان کی تھی. تو یہ مقصد تھا، ایک مقصد تھا، اس کے لیے انہوں نے یہ چیز استعمال کی. تو لہذا جرح و تعدیل اس زمانے تک تو تھی. آج جو آئے گی وہ پھر غیبت کے معنی میں بھی آئے گی، تجسس کے معنی میں بھی آئے گی، اور پھر آپ تہمت کے معنی تک چلے جائیں گے. تو لہذا پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نہیں پوچھے گا کہ فلاں صاحب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، وہ ثقہ ہیں یا نہیں ثقہ ہیں، عادل ہیں یا نہیں ہیں. تو آپ تجسس ہی کریں گے نا، جا کے ان کی باتوں کو سنیں گے، ان کی پاس بیٹھیں گے، نوٹ کریں گے، ہاں اب یہ کہا اس نے، فلاں آیا ہے، فلاں گیا. تو یہی تجسس جس سے منع کیا ہے، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. تو اچھا، یہ قوانین دین میں بھی اپلائی ہوتے ہیں؟ جی ہاں، صحیح، بالکل. تو دین نے ہمیں بتایا ہے نا اس میں. تو اس کے لیے پھر ایک وہ جو رخصت تھی ان کے لیے تھی کہ جب ضرورت تھی اس کی، لیکن اب تو تاکہ رخصت حدیث نہیں ہے. پیوریفائی ہو سکے. جی ہاں، اب تو کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے اقوال جو ہیں وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے قبول کرنا ہے کرو ورنہ پھینک دو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یا تو چلے آپ اگر حدیث کے اوپر حکم لگا رہے ہیں نا تو پھر تو چلو کر لیں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر کرنا، ہاں تو یہی غلط ہے نا. ہم اگر حدیث پہ کام کر رہے ہیں تو انہی کے اقوال لیں گے نا، انہی جو علماء اپنی طرف سے نقد، تو نہیں لگائیں گے. جی ہاں علماء نقد کہتے ہیں ان کو، علماء جرح و تعدیل ہیں. تو یہ مشہور شخصیات ہیں، امام ذہبی نے پوری ایک کتاب لکھ دی اس کے اوپر. تو ان لوگوں کے اقوال لیے جائیں گے بس، اور کسی کا قول نہیں لیا جائے گا. تو انہوں نے بھی اس کی بھی ضوابط مقرر کر دیے کہ ایک شخص جو ہے کسی کے بارے میں بہت ہی سخت لہجہ استعمال کرتا ہے، کہ جوزجانی جو ہے وہ تشیع کے بارے میں بہت ہی سخت وہ بات کہتے ہیں، ان کی بات نہیں لی جائے گی. یا اس کے برعکس کوئی ہوگی تو اس کی بات نہیں لی جائے گی. اعتدال ہے تو قبول کیا جائے گا. تو ایک اس کا ایک ضابطہ ہے، ایک قاعدہ ہے، اس کے اصول ہیں، اس میں سب چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ آج پھر وہی ضرورت پیدا ہو گئی ہے؟ آج تو ہر چیز مرتب ہے، کتابیں واضح ہیں، اس میں ساری وہ، بلکہ پہلے سے زیادہ سہولتیں موجود ہیں، ہر چیز آپ کے پاس ایک آپ کے پاس موجود ہے. جی، تو اس کی ضرورت نہیں ہے پھر. اب شیخ ابھی آپ سمجھتے کہ یہ فتنوں کا دور ہے اور کس طرح ان فتنوں سے نوجوان اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ میں تو ویسے سمجھتا ہوں کہ اس فتنے میں سب سے زیادہ نوجوان جو ہے نا وہ پریشان ہے، اور خصوصاً دیکھا جائے تو جو مذہبی نوجوان ہیں وہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے دین میں رہنا ہے یا دنیا بھی ساتھ کمانی ہے. ٹھیک ہے، اگر دنیا کمانی تو کس فیلڈ میں جانا ہے، اور اگر دین کو لے کے چلنا ہے تو وہ کس طرح لے کے چلنا ہے. اور میں اس میں جو بیسک جو چیز سمجھتا ہوں وہ سکلز بھی ہیں، کہ اس میں سکلز بھی انوالو ہوتے ہیں کہ سکلز نہیں دے پائے ہم، ہمارے مدارس میں ان کو اس حوالے سے گائیڈ ہی نہیں کیا گیا.
کاؤنسلنگ ہی نہیں کی گئی. بالکل صحیح بات ہے کہ وہ یہ کاؤنسلنگ کا اور اس کا جو اصل اویئرنیس ہے اس سے بالکل ہی ان کو غافل رکھا گیا کہ خاص ایک منہج پہ چل رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کو متعارف کرایا جائے دنیا سے. صحیح. تو وہی ہے کہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ مذہبی جو ادارے ہیں، دینی ادارے ہیں، ان میں بھی ضرورت ہے کہ ہم ان طلباء کو اس دنیا کی دوسری جو چیزیں ہیں، چاہے وہ فتنہ ہے یا کچھ وہ اسکلز کی صورت میں ہے، کسی بھی علم کی صورت میں ہے، اس سے متعارف کرائیں. صحیح. تو اس سے جب متعارف ہوگا تو اس کا افق وسیع ہوگا، ذہنی طور پر وہ مزید سوچنے کے قابل ہوگا. لیکن جب آپ اس کو ایک خاص کنویں میں بند کر دیں گے تو وہاں پہ پھر وہ افق کیسے وسیع ہوگا؟ تو وہ تو انہی میں ہے. تو وہیں پہ طلباء کو میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے اسی ایک دائرے میں ہی گھوم رہے ہیں اور کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں. جی ہاں. تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے اداروں کا بھی ایک ذمہ داری ہے، اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان طلباء کے افق کو وسیع کیا جائے، کہ اس میں کیا جائے. اب ایک نوجوان جو کالج کا ہے، یونیورسٹی کا ہے، وہ بالکل خالی الذہن ہوتا ہے. آپ جو اس کو ایک فکر دیں گے، اس کو عمل دیں گے، تو وہ یقیناً پھر آپ کی بات سنے گا. تو یہ ہے کہ وہاں تو یعنی ایک طرح سے کھلا میدان ہے کہ ان کو صحیح راستہ دکھا دیا جائے، قرآن و سنت کے حوالے سے بتایا جائے. اس میں تو وہی جیسے کہ ہمارے ساتھی تھے، میں جب یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا کلیت الشریعہ میں، انگلینڈ سے پڑھ کے آئے تھے، وکالت کر کے آئے تھے، وکیل یا قانون پڑھ کے آئے تھے. تو میں نے یہ بتایا کہ اسلام میں پرائیویسی کی اتنی تاکید کی گئی ہے، اس کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ یہ کہا گیا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی جھانک رہا ہے، سوراخ میں سے دیکھ رہا ہے اور تم نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ حیران رہ گئے دیکھ کے. تو یہ ہے کہ ہم نے دین پڑھایا ہی نہیں، دکھایا نہیں، بتایا نہیں، اس علم کو، اس قرآن و سنت کے احکام کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، تو جدید ذہن جو ہے وہ فوراً متاثر ہوتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چاہے وہ دینی مدارس کے ہیں طلباء، ان کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس قسم کے لیکچرز کا اہتمام ہو. جو یونیورسٹی اور کالج کے طلباء ہیں ان کو آپ دین کی یہ خصوصیات بتائیں، کسی فرقہ واریت کی طرف مت جائیں، اس کو دین کے اس سے محبت پیدا کریں. تو پھر دیکھیے وہ نوجوان ضرور آپ کے پاس آئے گا. شیخ ایک طرف ہم دنیاوی تعلیم میں روتے ہیں جی، لاڑ مکالے کا بنایا ہوا یہ نصاب تعلیم ہے، لاڑ مکالے کا، ادھر تو ہم بڑی تنقید کرتے ہیں. لیکن اگر ہمارے مدارس میں دیکھا جائے تو اصلاحات تو ہونے والی ادھر بھی بہت زیادہ ہے. بالکل بہت زیادہ ایسی کتب ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں اور وہ طلباء کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. جی بالکل وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ درس نظامی کے حوالے سے ایک وہ تھا کہ 19ویں صدی میں نظام الدین سہالوی نے جو درس نظامی قائم کیا تھا، اس میں جتنی معقولات یا کہہ لیجئے کہ یہ کتابیں تھیں، اس میں کتاب السنت تو صرف ایک کہہ لیجئے 5% تھی یا اس سے بھی کم، کہ صرف مشکات المصابیح کے چند ابواب پڑھائے جاتے تھے، تفسیر بیضاوی اور جلالین کے کچھ پارے پڑھا دیے جاتے تھے اور بس. باقی سب کچھ جو ہے وہ فکر، فلسفہ، منطق، ریاضیات، علم النجم، علم الفلک اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا تھا، وہ چیز تھی. اور فارسی زبان، تو وہ اس زمانے کی ضرورت تھی. جی ہاں، تو اس وقت تھا، وہ چل رہا تھا. آج کل کے زمانے کی ضرورت کچھ اور ہے. آج کل کا ایک تاجر جب پوچھتا ہے کہ یہ سود میں کیوں حرام کروں، اسے کیوں میں اس کاروبار کیسے حلال ہے، سود کیسے حرام ہے، تو جی ہاں وہ آپ سے پوچھتا ہے یا مجھ سے پوچھتا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے پڑھا ہی نہیں. تو وہی نا، جب ہم نے اصل چیز جو قرآن اور حدیث کے اصل مسائل ہیں وہ ہم نے نہیں پڑھائے تو ہم اس کو اس دنیا میں کیا دیکھیں گے، کیا دیں گے اس کو؟ پھر اگر پڑھا بھی دیے ہیں تو پھر ہم نے ان کو اپلائی کرنا ہی نہیں سکھایا. بالکل صحیح کہا آپ نے. پھر کانفیڈنس نہیں دیا. اگر کسی کو اپلائی کرنے بھی آگے تو کانفیڈنس ہی نہیں، وہ نہیں. ڈرتا ہے یار یہ میں کہوں گا تو میرے اوپر ہے نا اٹیک ہو جائے گا. تو یہی چیزیں ہیں کہ جب ہم ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو جمع کریں. تو جیسے کہ تاجر حضرات ہیں ادھر، وہ طلباء ہیں ان کے، اور اس کو دینی وہ ہے، تو ان سب کو ساتھ بٹھائیں اور ان کو بتائیں کہ تمہارے مسائل کا حل جو ہے وہ ہمیں کتاب و سنت سے ملتا ہے. تو یہ چیز کریں گے تو پھر آپ اس معاشرے میں کوئی فعال کردار ادا کریں گے. تو اسی لیے پھر دینی مدارس میں اس قسم کے لیکچرز ہوں یا اس قسم کے ادارے بنیں. اب دیکھ لیجئے بعض ادارے ایسے ہیں جہاں پہ وہ اس پہ یعنی پورے اس سے اعتماد سے بات کرتے ہیں اور اس پہ وہ فتوے دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں یا صحیح ہیں یا غلط ہیں، جو کہ سب تفصیل سے دیتے ہیں. تو اس کی ضرورت ہے کہ آج کل کے اس دور میں
تو یہ چیز ہے کہ ہم جب تک کہ اپنے دینی مدارس میں اس قسم کی چیزوں کو آگے نہیں بڑھائیں گے اس وقت تک اس معاشرے کو صحیح طرز پہ کیسے لا سکتے ہیں؟ شیخ ابھی دیکھا گیا جو ہمارے مدارس کے طلباء نکلتے ہیں، اب ایک نیا ٹرینڈ مارکیٹ میں آیا جی، کاروبار اپنا ہونا چاہیے اور ساتھ دین کی خدمت ہونی چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح ممکن ہے اگر کوئی بندہ دین کی خدمت کرنا چاہے اور کاروبار بھی کرتا رہے اور ساتھ دین کا بھی کام ہو؟ ہاں تو وہ تو وہی ہے نا کہ جب اس کے پاس اتنا پیسہ ہو. اب ہر ایک کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، ہر بالکل طالب ایسے علم کے پاس. کاروبار کر کے بھی نہیں اتنا، اب وہ نہ ادھر آ پاتا ہے نہ ادھر جا پاتا ہے. ہاں حالانکہ وہ اگر ادھر آ کے تو اگر اپنی پہچان بنا لیتا ہے درس و تدریس میں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ برکت دے دے. ابھی بڑے علماء کرام ہیں ماشاءاللہ، بڑا اچھا لائف سٹائل ان کا جی رہے ہیں ماشاءاللہ. بالکل ہو رہا ہے جی. تو وہی ہے کہ بیک وقت ایک شخص جو ہے وہ دو کشتیوں میں سفر نہیں کر سکتا. تو ضرور ہے کہ یا تو وہ ڈوب جائے گا یا تباہ ہو جائے گا. تو اسی لیے پھر یہاں پر اس چیز کی ہے کہ دوغلی چیز نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو اگر دیا ہے تو پھر آپ کسی کے ساتھ انویسٹ کر سکتے ہیں، کسی کو اور لوگوں کو لگا سکتے ہیں، لیکن آپ تو وقت نہیں دے سکتے کہ آپ دکان پہ بھی بیٹھیں آ کے پھر اپنی مسند پہ بھی بیٹھیں. تو یہ ہو نہیں سکتا ہے. بلکہ جو تاجر حضرات ہیں ان کو بھی اس طرح کے لوگوں کو سپانسر کرنا چاہیے. جی ہاں بالکل، مستغنی کر کے تو ان سے دین کا کام لینا دین کا کام لیں چاہیے، ان اس سے. ماڈل پہ بھی کام ہونا چاہیے. بالکل یہ ہے، صحیح بات ہے آپ کی. تو الحمدللہ جو ہمارے ہاں جو دینی مدارس کا جو اہتمام ہے چل رہا ہے تو وہی نہیں ایسے نیک لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے. ایسے تاجر حضرات ہیں، مخیر حضرات ہیں کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اسی سے یہ ادارے چل رہے ہیں. شیخ آپ مکتبہ دعویٰ میں آپ ابھی ڈائریکٹر ہیں ماشاءاللہ، تو ادھر کام کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی وہ تصحیح کر لیں کہ وہ دعویٰ اکیڈمی ہے. مکتب الدعوہ تو وہ جو سعودیہ کا تھا وہ ہے، الگ ادارہ ہے. تو میں اچھا یہ تھا دعویٰ اکیڈمی دعویٰ ہے. اکیڈمی، اس میں میں تھا، اب نہیں ہوں. اب اس میں نہیں ہوں، 2-3 سال سے اس کو میں یعنی مجھے ادھر منتقل کر دیا گیا تدریس کی طرف. تو اب میرا کوئی اس سے نہیں ہے. تو وہ ادارہ تھا دعویٰ اکیڈمی، ایک اچھا ماڈل تھا کہ وہ کام جو حکومت کو کرنا چاہیے وہ کام یہ ادارہ کر رہا تو یہ تھا. پرائیویٹ ادارہ تھا؟ نہیں، یونیورسٹی کا ہی ایک حصہ تھا، یونیورسٹی کا حصہ تھا. تو اس میں ہی یہ سب کام ہوتے تھے، جس میں خاص طور پہ ائمہ کرام کی تربیت. صحیح 3 ماشاءاللہ. مہینے کا کورس ہوتا تھا جس میں جو سویلین ائمہ کرام ہیں مدارس میں، مساجد میں، ان کو دیا جاتا تھا، ان کو وظیفہ بھی دیا کرتے تھے ان کو یہ. اور اس میں یہ ہوتی تھی کہ کس طرح کی ہم آہنگی بڑھیں. تو یہ بھی جاری ہے؟ ہاں بھی ہے، اس طرز پہ نہیں رہا اس لیے کہ اس کو ایک طرح سے اس ادارے کو بہت ہی ایک طرح سے مفلوج کر دیا گیا. تو اب وہ کیفیت نہیں ہے، لیکن اب بھی اس میں یہ کام کچھ نہ کچھ ہو رہے ہیں. تو اسی طرح جو پروفیشنلز ہیں ان کی بھی تربیت ہے، جیسے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ٹیچرز ہیں، میڈیا ورکرز ہیں، ان کی ورکشاپس وغیرہ ہو جاتی تھیں، ان کی کچھ وہ اس طرح کے پروگرام ہو جاتے تھے. حتیٰ کہ افواج پاکستان کے جو آتے تھے افراد ان کی بھی کورس ہوتے تھے، ان کے لیے 1 مہینے کا یا 1.5 مہینے اس طرح کے کورسز ہوتے تھے. اور اسی طرح ائمہ کرام میں بھی جو مسلح افواج کی جو یونٹس میں جو ائمہ کرام ہیں تو وہ افواج یعنی GHQ کی طرف سے باقاعدہ ان کی لسٹ آتی تھی. اچھا. ہاں تو وہ آ کے ایک کورس وہ کرتے تھے، سال میں 3 کورس، 2 عام جو ائمہ کرام ہیں اور ایک افواج میں جو ائمہ کرام ہیں. تو یہ وہ چیز تھی کہ جس کے ذریعے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فضا جو ہے وہ فرقہ واریت کے بجائے ہم آہنگی کی طرف بڑھتی تھی. اس میں بہت اچھے اور محنتی لوگ بھی آتے تھے. تو ایک یہ اس کا ایک اہم مقصد تھا. دوسرا میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ مختلف جو معاشرے کے لوگ ہیں ان کی خواتین کا الگ سے ایک شعبہ تھا کہ وہ بھی خواتین ٹیچرز ہیں، خواتین میں طالبات ہیں یا ڈاکٹرز ہیں، ان کے لیے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کورسز رکھ دیے جاتے تھے کہ جس میں آ کے وہ دین کے حوالے سے سمجھیں اور کریں. اور واقعی جو ہمارے یہاں ایک تو ایک روایتی انداز ہے کہ جس میں بس وہ ایک کتاب پڑھ لی یا کچھ چیزیں سمجھ لی، کر لی اور بس وہ سمجھ گئے کہ. لیکن ویسے شاید ابھی میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے نا ہمیں. بالکل یہ معاشرتی طور پہ بھی دیکھا جائے، بس یہ تو قوم دیکھا جائے تو ہماری کوئی ڈگر ہی کوئی نہیں ہے، بالکل کوئی ویژن نہیں، آبجیکٹو بھی کوئی نہیں. بالکل یہی بات ہے کہ تعلیم تو بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے، تربیت کا فقدان. تو یہ ہے میں دعویٰ اکیڈمی میں پھر اسی بات کی طرف فوکس تھا کہ اس طرح تربیت کا کچھ نہ کچھ
عنصر رکھا جائے۔ شیخ عبدالجبار شاکر رحمہ اللہ کے ساتھ بھی آپ کا تعلق رہا؟ جی جی، ویسے ان سے تو تعلق تو پرانا تھا، جبکہ وہ لاہور میں تھے یا آئے تو پھر یہاں پر آئے تو تب بھی ان سے تعلق رہا، بہت یعنی محبت کرنے والے۔ ایک دفعہ حج میں بھی ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا تو، اور پھر وہی دعویٰ اکیڈمی کے ڈی جی رہے، اور ان کے انتقال کے بعد پھر کچھ اور لوگ آئے تھے، پھر مجھے موقع ملا تو انہوں نے بھی کوشش کی کہ اس معاملے میں جو خاص طور پہ جو پروگرام ہے ان کو اس طرح نئی جہت دی جائے کہ جس کے ذریعے سے یہ تربیت کا جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھے۔ تو ان کے بھی بہت اچھے اقدامات ہیں، آثار ہیں اس کے تو، لیکن شیخ وہ تو اثاثہ تھے ہمارا، وہ تو بالکل بڑی عظیم شخصیت، بہت عظیم شخصیت جی۔ میں خود دیکھا ان کو کہ جب وہ حج پہ بھی تھے تو وہ اپنی کتابوں میں ہی منہمک رہتے تھے، کتاب خریدنی ہے، یہ کتاب لینی ہے، وہ کتاب لینی ہے، یعنی جتنا بھی میرے خیال میں ان کے پاس جو بھی پیسے تھے سارے وہ کتابوں میں لگا دیتے تھے۔ تو ایسی کتابوں سے محبت کرنے والا شخص اور پھر وہ علمی شخصیت وہ اب کہاں ملتی ہے، اور ہم ان کی جگہ بھی نہیں لے پائے۔ بالکل نہیں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے اتنی محبت کرنے والا۔ ٹھیک ہے جی شیخ، جزاک اللہ، انشاءاللہ اگلی نشست میں سوالات ہوتے رہیں گے۔ لاسٹ آخری کویسچن میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا انٹریکشن رہتا ہے ماڈرن آرگنائزیشن سے، کچھ نوجوان جو یونیورسٹیز کالجز سے آ کر دین سیکھ کے آگے دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ان کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہوتی ہے، اکثر علماء کہتے ہیں جب آپ دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کم از کم آپ کو اصول پتہ ہونے چاہیے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے علماء کی بات بھی اس حد تک ٹھیک ہے کہ ان سے کئی غلطیاں ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو لوگ گمراہ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ کچھ تو لوگ بہت ہی زیادہ گمراہ ہو گئے ہیں، مثال کے طور پہ یجوج مجوج کے حوالے سے ان کے بڑے عجیب و غریب عقائد ہیں، اور معراج شریف کے حوالے سے، اور اس طرح کے آپ سننے میں آتا رہتا جی ہاں، ہوگا۔ بہت اہم چیز کی طرف اشارہ کیا آپ نے۔ تو اس میں جو ہمارے ہاں جو نوجوانوں کی اس طرح کی تنظیمیں ہیں کچھ، بہرحال ان کا جو طریقہ کار ہے یا ان کا جو مقصد ہے وہ تو بہت اچھا ہے، اس لیے کہ ان یونیورسٹیوں میں کالجوں میں ہماری آواز نہیں پہنچ پاتی، جو ایک عالم دین ہے یا مولوی حضرات کہہ لیجئے وہ وہاں نہیں جا سکتے، یہ جو روایتی علماء کرام ہیں، ہاں وہ نہیں جا بالکل۔ سکتے، تو وہاں پہ ان کی ضرورت ہے کہ وہاں پر یہ نوجوان جائیں اور پھر انہی کی زبان میں انہی کی طرز عمل میں ان سے بات کریں، تو ان کو بات بتائیں۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ ان کی تربیت کی جائے، ان کی تربیت کی جائے، علماء سے ان کا ایک تعلق قائم رہے۔ تو میں نے ہی جب اس میں اپنی توحید اکیڈمی میں ایک سال کا کورس شروع کیا تھا، تعلیم و کتاب و حکمت کے نام سے، تعلیم کتاب و حکمت کے نام سے، تو اس میں کئی جو نوجوان اب کام کر رہے ہیں تو انہوں نے وہ کورس کیا تھا، بس یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتا چلا گیا، یعنی وہ لوگ چلتے چلے گئے، لیکن جو رہے اس میں انہوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے اس میں سے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں پھر کوشش ہونی یہی ہے کہ نوجوانوں کو اس طرح جمع کیا جائے، ہمارے جو دینی مدارس ہیں یا مساجد ہیں یا ادارے ہیں، ان کے ذریعے سے ان لوگوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ آپ نے اگر کوئی کتاب پڑھ لی ہے یا کوئی کورس کر لیا ہے تو آپ کو شیخ الاسلام نہیں بن گئے، اب آپ کو یہ حق نہیں ہے۔ جیسے خواتین کے ادارے ہیں تو وہ بھی ہیں کہ وہ کوئی مفتیہ نہیں بن گئی، تو یہ ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ آپ نے یہ سیکھنے کا مرحلہ ہے وہ باقی رہنا چاہیے، ختم نہیں ہو جانا چاہیے، کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ بہت کچھ ہو گیا۔ تو لہذا اس پہ علماء کے ساتھ تعلق قائم رکھیں، ان سے سیکھتے رہیں، ان سے پڑھتے رہیں۔ تو بہرحال جہاں تک وہ لوگ ملتے ہیں میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کو اس بات کی طرف لائیں کہ آپ اس کو پہلے تیار کریں ایسے نوجوان، پھر ان کو آپ ٹھیک ہے آگے بھیجیں ان کو۔ شاید دیکھنے میں آتا ہے نا جیسے دنیاوی اعتبار سے بھی پروفیشنز ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ جو ڈاکٹری کا پروفیشن ہے، اس میں دیکھا جائے تو اگر کوئی عطائی آتا ہے تو اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کتنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جی جی، لیکن دین میں کوئی بھی آ کے تو وہ اپنا ایک تھوڑا سا سیکھتا ہے اور آگے اس کی تبلیغ شروع کر دیتا ہے اور کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اگر علماء کرام اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو الٹا علماء کے اوپر تنقید شروع کر دی جاتی ہے۔ اب علماء سے اگر پوچھا جائے نا تو ان کی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ یہ یا تو ہونا کہ دعوت دے کے یونیورسٹی کالجز کے لوگوں کو تو علماء کے ساتھ لا کے جوڑ دیں، تو وہ جوڑا تو جا نہیں رہا، اگر جوڑا جا رہا ہے آپ کی نظر میں تو اب وہ میری چیز نہیں اصلاح ہے، فرما دیں وہی ہے نا کہ وہاں پہ یہی گیپ ہے، یہی گیپ کہ موجود ہے۔ یا تو یونیورسٹیز کے بچوں کو لا کے علماء سے جوڑ دیا جاتا نا، تو وہ یہ سلسلہ تو ابھی کچھ بظاہر نظر نہیں آ رہا، تو ہاں اس کو بہت بڑے پیمانے پہ ضرورت ہے کہ اس طرح کا کیا جائے،
اور اصل بات ہی یہی ہے کہ ایک مانیٹرنگ اتھارٹی ہونی چاہیے جو کہ اس چیز کو مانیٹر کرتی رہے کہ وہاں پہ اس میں ایک نوجوانوں کو تباہ کرنے کے لیے یا نوجوانوں کی اس کردار کشی کے لیے جو کام ہو رہے ہیں اس کو کس طرح ختم کیا جائے. تو ورنہ پھر یہی ہوگا کہ یہ جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں، کالج جو ہیں، یہ سب تباہی کے اڈے بن جائیں گے. بالکل ایسے ہی. تو یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے بہت سخت ضرورت ہے یعنی کہ کہ ان کی کام ہو. ضرورت ہے، بس اصلاح کی ضرورت ہے، ان کی اصلاح کی ضرورت. اور اصلاح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی شیخ، جزاک اللہ. اللہ آپ کو صحت ایمان والی لمبی زندگی دے، اور ہم انشاءاللہ یہ نشست ہماری دوبارہ ہو. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.